السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں صغیر کو ناظرین، آپ کے لیے میں کھچڑی سی رپورٹ لے کے آتا ہوں جس میں میں آپ کو دنیا بھر کی تمام جتنی بھی بڑی بڑی نیوزیں ہوتی ہیں وہ دیتا ہوں، اور وہ بھی ثبوت کے ساتھ۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی آپ کے سامنے تمام جتنی بھی بڑی بڑی نیوزیں ہیں وہ رکھی جائیں۔ افغانستان میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ عورتوں پہ پوری طرح سے پابندی لگا دی ہے۔ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، یعنی کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی نوکری وہاں کی عورت نہیں کر سکتی۔ تو ایسی صورتحال میں پوری دنیا کا پریشر جو ہے وہ بن گیا تھا افغانستان پہ۔ تو افغانستان جب پریشرائز ہوا تو اس نے ایک بالکل چھوٹا سا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو چھوٹی کلاسز ہیں، مطلب پلے گروپ سے لے کے چھٹی کلاس تک بچیاں وہ سکول جا سکتی ہیں، لیکن وہ بھی پورے ریتی رواج جو اسلام کے ہیں اس کے مطابق جائیں گی۔ حجاب، برقع، یعنی اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈھانپ کے جو ہے اسلامی طریقے کے حساب سے وہ جائیں گی اسکول میں۔ تو دوستو، ادھر افغانستان نے یہ کیا کہ جو بیوٹی پارلر تھے افغانستان میں، وہ تمام کے تمام جو بیوٹی پارلر، جہاں سے آپ جانتے ہیں کہ جو بھی لیڈیز پارلر ہیں وہاں پہ پرائیویسی ہوتی ہے، پوری طرح سے وہ بند ہی ہوتا ہے، کوئی آتا جاتا نہیں ہے یا کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے۔ پاکستان میں بھی یہی ہے، آپ جانتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پرائیویسی میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ایسی صورتحال میں افغانستان میں جو ہے افغانستان نے 10 دن کا ٹائم دے دیا کہ 10 دن کے اندر اندر جتنے بھی بیوٹی پارلر ہیں افغانستان میں ان کو بند کر دیا جائے۔ ناظرین، اگلی خبر میں آپ کو دیتا چلوں تو اگلی خبر جو ہے وہ امریکہ اور چین کے حوالے سے ہے۔ تو ناظرین، ایکسپرٹ کا جو کہنا ہے اس کے مطابق امریکہ اور چین دونوں جو ہیں وہ 2026 تک جو ہے وہ پوری طرح سے تباہ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو دبدبہ ہے، جو ان کے پاس پاورز ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ اگر اگر چین تائیوان پہ حملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ دینے کے لیے جاپان بھی آئے گا، یعنی کہ تائیوان کا ساتھ دینے کے لیے جاپان آئے گا۔ تو ایسی صورتحال میں اس میں امریکہ بھی کودے گا، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ تو لازماً اس میں کودے گا۔ لیکن ایسی صورتحال میں جو ہے جب امریکہ کودے گا تو اس جنگ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ امریکہ اور اس کا ہوگا چین کا۔ یہ دونوں جو ہیں ان کا بٹا جو ہے وہ پوری طرح سے بیٹھ جائے گا۔ ان کی جو جتنی بھی دادا گیری ہے یہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی۔ ایکسپرٹ کا کہنا یہ ہے کہ جاپان اور تائیوان پہ جو ہے وہ چین پوری طرح سے قبضہ کر لے گا، لیکن اس سے جو ہے امریکہ کا اور چین کا جو پوری دنیا پہ دبدبہ سا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ دونوں ملک جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگلی خبر میں آپ کو نیپال سے دوں گا۔ تو نیپال میں یہ ہے کہ چین جو ہے وہ پوری طرح سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے نیپال میں، اور پوری کوشش جو ہے وہ اس کی جاری ہے۔ نیپال میں اس نے ایئرپورٹ بنائے، وہ وہاں پہ کافی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں دوستو، اس کی جو بھارت ہے، بھارت بھی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ نیپال جو ہے وہ میری طرف زیادہ ہو، اور جو چین ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ زیادہ میری طرف ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ زیادہ انویسٹمنٹ کرے گا وہ اپنا ایک دبدبہ جو ہے وہ وہاں پہ بنا لے گا۔ تو ایسی صورتحال میں نیپال جو ہے اس کی 5 انگلیاں جو ہیں وہ گھی میں، 5 انگلیاں جو ہیں وہ کڑھائی میں، اور جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں دوستو، چین نے تو وہاں پہ بنا ہی لیا ایئرپورٹ، اور ریلوے کا ایک کافی سارا جو ہے وہ کافی پروجیکٹ اور اچھے قسم کے جو ریلوے کا ٹریک ہیں وہ اس نے بچھائے چین نے۔ تو اب جو ہے وہاں پہ بھارت بھی جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے۔ بھارت 3.2 بلین روپے جو ہیں وہ نیپال میں انویسٹ کرے گا، اور ان پیسوں سے جو ہے وہ وہاں کی روڈیں بنائے گا، جس سے نیپال کا بزنس جو ہے وہ اس کو کرنے میں کافی آسانی ہوگی۔ نیپال کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ روڈ بننے کی وجہ سے کافی کم ہو جائے گا، اور نیپال جو ہے وہ کافی فائدے میں رہے گا۔ تو ایسی صورتحال میں نیپال جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے پورے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور نیپال کے سمجھ لو کہ دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ادھر سے بھارت دے رہا ہے اور ادھر سے چین دے رہا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ نے جو ہے وہ آدھی دنیا میں تقریباً راج کیا ہے، ایک لانگ ٹائم تک اس نے حکومت کی ہے۔
تو ابھی تک جو ہے وہ برطانیہ خلا میں نہیں گیا، اور اس نے جو ہے اس کا یہ پہلا مشن ہے جو اس نے کیا ہے، اس میں بھی جو برطانیہ ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، اور اس کا یہ مشن جو ہے پہلا مشن تھا، اور پہلا مشن ہی اس کا جو ہے وہ پوری کی پوری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے، اور وہ اس کام میں اپنی خلا میں راکٹ بھیجنے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین کے خلاف جو ہے کافی سارے مختلف ممالک جو ہیں وہ مل کے گروپس بنا رہے ہیں، جس طرح تائیوان کے ساتھ جاپان ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اب تھوڑے دنوں میں آپ کو دیکھنے میں ملے گا بھارت اور جاپان جو ہے وہ ڈرل کرتے ہوئے، ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو وہ بھی تو چین کے خلاف ہی ہے۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بھی پوری طرح سے چین کے خلاف ہے۔ یہ جو گروپس بن رہے ہیں یہ سارے جو ہیں ایک خطرناک قسم کے گروپس بنا رہے ہیں چین کے خلاف۔ تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے جو ہے اپنے 2000 فوجی جو ہیں وہ جاپان میں بھیجنے کے لیے تیار کر دیے ہیں، اور اس نے یہ آرڈر دیا ہے کہ ہمارے جو ہے 2000 فوجی جو ہیں وہ جاپان بہت جلد جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جاپان اور ان ساروں کا جو گروپ ہے اس میں جو ہے وہ جاپان جو ہے وہ آسٹریلیا جو ہے وہ بھی اس میں آنے والا ہے، اور آسٹریلیا جو ہے وہ اپنے تعلقات جو ہے وہ جاپان کے ساتھ کافی بہترین کرنے والا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں چین نے جو ہے وہ اس کو دھمکی دے دی ہے، اس نے کہا یہ جو آپ اپنے تعلق ٹھیک کر رہے ہو، اپنا جو معاملات ہیں وہ یہاں سے یہاں تک لے کے آ رہے ہو، تو آپ کو اس کا کافی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ کس لیے کر رہے ہو اور اس کا ریزن کیا ہے، اور اس کے آپ کو جو ہے وہ کافی نقصان بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگز میں بتایا تھا کہ ایران میں جو ہے وہ خطرناک قسم کے احتجاج ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ایران نے کافی سارا نقصان اٹھایا، اور کافی سارے لوگ بھی جو ہیں وہ اس میں مر چکے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ایران نے تقریباً 16 سے 17 بندوں کو جو ہے وہ پھانسی کا آرڈر دیا ہے، جس میں سے 4 یا 5 بندوں کو ایران پھانسی دے چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہاں کی عوام پھر سے سڑکوں پہ نکل آئی، جگہ جگہ پہ احتجاج ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہو رہے ہیں جس طرح کچھ عرصہ پہلے تھے۔ تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے جن 4-5 بندوں کو پھانسی دے دی وہ تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن یہ جو باقی بچے ہوئے ہمارے پاس بندے ہیں تو ان پہ مہربانی کر دیجئے، اور ان کو جو ہے وہ پھانسی نہ دیں، تاکہ جو ہے وہ یہ اپنے خاندان کے ساتھ، ان کا پورا خاندان ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں لوگوں کا صرف اور صرف یہی کہنا ہے کہ آپ جو ہے ان کی پھانسی کو رکوا دیں، اور ہمارے اوپر اور ہمارے بچوں کے اوپر کم از کم رحم کریں۔ لیکن ایران کے آپ صدر اکبر ہاشمی کو جانتے ہی ہوں گے، ان کی بیٹی کو بھی جو ہے وہ 5 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ کافی لوگوں نے اعتراض کیا ہے، کافی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور ایران کی جو بیوروکریسیز ہے ان کا کہنے کا یہ ہے کہ وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کی ہیں، اور کچھ اس طرح کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی بخشش نہیں ہے، اور ہم جو ہے کسی بھی قیمت پہ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، اور ان کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہر صورت بھگتنا ہی پڑے گا، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں۔ ناظرین اگلی خبر میں آپ کو بھارت سے دوں گا۔ بھارت اور آسٹریلیا جو ہیں وہ گہرے دوست ہیں، ان کے تعلقات کافی اچھے ہیں، کافی بہترین تعلقات ہیں ان کے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک بھارت کی جو شہر آ گیا، یعنی کہ خالصتان جو ہے اس پہ ریفرنڈم ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھارت نے آسٹریلیا سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ ریفرنڈم جو ہے اس کو رکوا دیں، اور آسٹریلیا نے جو ہے اس پہ پوری طرح سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی کہ ہم یہ نہیں رکوا سکتے، اور یہ ہر صورت ہو کر ہی رہے گا۔ لیکن آگے اگلی خبر میں آپ کو جو آخری خبر دینے والا ہوں وہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان میں جو ہے وہ سخت اور شدید قسم کا آٹے کا بحران ہے، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا، لیکن کافی سارے لوگوں کو لگا کہ میں ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں یا اپنے من سے بات کر رہا ہوں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں اپنے من سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، میں جو بھی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ کرتا ہوں۔
تو ناظرین ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کافی سارا جو ہے وہ لوگ مصیبت کا شکار ہوئے، اور کافی لمبی لمبی لائنیں جو ہے، یعنی کہ 3 3 4 4 گھنٹے 5 5 گھنٹے لائنوں میں لگ کے، اور ان کو جو آٹا ملتا ہے وہ 10 kg والا جو پیکٹ ہے، یعنی 10 kg والا آٹا جو ہے وہ ان کو مل جاتا ہے۔ اور اس سے زیادہ ایک دن میں کسی کو بھی نہیں ملتا، تو مطلب آپ سمجھ ہی لیں کہ 5 گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد جب آپ اندر پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کو جو 10 کلو والا آٹا ملتا ہے تو وہ پھر آپ گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین میں آٹا اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ بس غریب بندہ جو ہے اس کی پہنچ سے کافی دور ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو شپ روس کا پہنچا تھا، جو ادھر کراچی میں آٹا آیا ہے روس کی طرف سے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو ہوا، لوگ اس ٹرک کے پیچھے دوڑے، لوگ جو ہے وہ عورتیں، حجاب والی عورتیں، با پردہ قسم کی عورتیں، وہ دوڑتی ہوئی اس ٹرک کے پیچھے گئی، آٹے والے ٹرک کے۔ تو مجھے بھی نہیں لگتا دوستوں کہ وہ خوشی سے دوڑی ہوگی یا خوشی سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ مجبوری ہوئی ہوگی ان کی۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے بچے بھوکے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے ان کو 3 دن سے کھانا نہ ملا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہاں پہ جو ہے شاید 2 4 بندے بھی جو ہیں وہ مر چکے تھے پچھلے، جو اسی ٹرک کے سلسلے میں یہ جو بھگدڑ مچی تھی اس میں۔ تو ناظرین ابھی جو ہے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ آٹے کو لے کے پریشان ہیں۔ تو چین اور روس کا جو شپ پہنچا ہے کراچی میں، تو اس سے جو ہے ایک امید سی لوگوں میں جاگ اٹھی ہے، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں شاید یا اگلے ہی مہینے میں پاکستان میں جو ہے وہ آٹا شاید سستا ہو جائے اور غریب آدمی جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کر سکے۔ تو ناظرین آج کے لیے ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔